بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو سنا کہ حسین 3 روز پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئیں، بولیں اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہوئیں اور عرض کی، اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی صف ماتم بچھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سامان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا، عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کر روتی ہیں، وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی اسے خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگا اور امام غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی کوڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شہر میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ کتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے بابا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی
ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی، ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہوئی اور ساتھ میں حیران بھی ہوئی کہ جب لڑکی نے اوپر درخت پہ دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا، بلکہ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفاعت تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے بابا کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا باپ تھا۔ اس کے باپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ موجود نہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دکھنے کیسے لگ گیا ہے؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون امام حسین علیہ السلام کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد مصطفیٰ کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا، سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر۔ رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت میں لگائیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔